Large intestine. The large intestine is composed of caecum, colon, and rectum. لارج انٹسٹائن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. یہ 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے یا 3 حصوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے. ایک حصہ جو سٹارٹ میں ہوتا ہے اسے کائکم کہتے ہیں، دوسرا حصہ جسے کولون کہتے ہیں، اور تیسرے حصے کو ریکٹم کہتے ہیں. کائکم کون سا حصہ ہے اور کس جگہ پہ پایا جاتا ہے؟ کائکم از اے بلائنڈ sac that project from the large intestine between the ileum and colon. کائکم جو ہے یہ لارج انٹسٹائن کا وہ پارٹ ہے جہاں اسمال انٹسٹائن ختم ہوتی ہے اور لارج انٹسٹائن سٹارٹ ہوتی ہے. جو پہلا پوائنٹ ہے یہ بلائنڈ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک طرف سے بند ہوتا ہے، ایک سائڈ پہ یہ بند ہوتا ہے، اس لیے اس کو بلائنڈ کہتے ہیں. یہ اسمال انٹسٹائن ختم ہو رہی ہے، اسمال انٹسٹائن کا آخری حصہ جسے ہم نے ایلیم کہا تھا، ایلیم یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور لارج انٹسٹائن سٹارٹ ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ اس سائڈ پہ بلائنڈ ہے اور یہ دوسری طرف جو ہے یہ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ دوسری طرف کولون ہے، ایک طرف ایلیم ہے، بیچ میں جو ایک بلائنڈ سا اسپاٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کائکم. From blind end of the caecum, there arises a finger-like process called appendix. یہاں پہ جو بلائنڈ اینڈ ہے اس میں ایک نیا انگلی کے ابھار جیسا ایک نیا اسٹرکچر باہر کی طرف نکلتا ہے جس کو اپینڈکس کہتے ہیں، The appendix sometimes gets inflamed due to entrapping and then purification of food causing the appendicitis. بعض اوقات اس انگلی کے ابھار نما جو ایک اسٹرکچر ہے جو کہ ویسٹیجیل ہے، آج کل کام نہیں کرتا، فنکشنل نہیں ہے. جو فنکشنل نہ ہو اس باڈی کے آرگن کو ہم ویسٹیجیل آرگن کہتے ہیں. تو آج کل اس کا کوئی فنکشن نہیں ہے باڈی کے اندر لیکن پایا جاتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی فوڈ کا پارٹیکل چلا جائے تو فوڈ کے پارٹیکل کے جانے کی وجہ سے اس کے اندر زخم ہو جاتا ہے، پیپ بننا سٹارٹ ہو جاتی ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے. اس انفیکشن کو اپینڈیسائٹس کہتے ہیں. پھر اس کا علاج کیا ہے؟ which has removed surgically in many instances. پھر اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو آپریشن کے ذریعے سے باڈی سے ریموو کر دیا جاتا ہے. The material that passes from the small intestine to the large intestine contains a large amount of water, dissolved salts, and undigested material. اسمال انٹسٹائن سے فوڈ کا جو پارٹ لارج انٹسٹائن میں انٹر ہوتا ہے اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ بہت ساری مقدار میں پانی، اس پانی کے اندر بہت سارے حل پذیر سالٹس، اور بہت سارا ایسا مٹیریل جو ان ڈائجسٹڈ ہے، جو نہ تو اورل کیوٹی میں ڈائجسٹ ہوا، نہ سٹمک میں ڈائجسٹ ہوا، اور نہ ہی اسمال انٹسٹائن کے کسی پارٹ میں ڈائجسٹ ہوا، بلکہ ان ڈائجسٹڈ ہی رہا. وہ کہاں پہنچ جاتا ہے؟ لارج انٹسٹائن میں پہنچ جاتا ہے. اب یہاں پہ اس کا جو مین پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ واٹر اینڈ سالٹس آر ابزاربڈ انٹو بلڈ. جو پانی ہے اور جو سالٹس ہیں ان کو یہاں سے جذب کر کے بھیج دیا جاتا ہے بلڈ میں. وائل انڈائجسٹڈ مٹیریل، اور جو چیز ڈائجسٹ نہیں ہوتی، از ریجیکٹڈ ایز فیسز، اس کو فیسز کے طور پہ باڈی سے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، خارج کر دیا جاتا ہے. دا فیکل میٹر contains a large number of bacteria, plant fibers, slugs of the mucosal cells, mucus, cholesterol, bile pigment and water. اور جو فیسل میٹر ہے، جو فیسز ہیں ان کے اندر کون کون سی چیز شامل ہوتی ہے؟ بیکٹیریاز ہوتے ہیں بہت سارے، پلانٹس کے فائبرز ہوتے ہیں، اور جو موکوسل سیلز ہیں، جو انٹرنل والز ہیں، ماؤتھ کیوٹی کی ہے، اسوفیگس کی جو انٹرنل سیلز ہیں،
اسٹمک کے جو انٹرنل سیلز ہیں، انٹسٹائنل انٹرنل سیلز ہیں جو موکوسا کہلاتے ہیں، تو اس کے بہت سارے موکوسل سیلز کے جو سلیگڈ آف ہوتے ہیں، سلیگڈ آف کا مطلب ہے کہ جب ان میں سے فوڈ کا پارٹیکل پاس کر رہا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ سیل بھی جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ سیل بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، موکس بھی شامل ہوتے ہیں، اور کچھ مقدار میں پانی بھی شامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ the large intestine also harbors a large population of the useful bacteria۔ یہاں پہ جو لفظ ہاربرس استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھر، مطلب یہاں پہ بہت سارے کام کے بیکٹیریا بھی رہتے ہیں۔ کیسے کام کے بیکٹیریا؟ that synthesize some vitamins especially the vitamin K، ایسے بیکٹیریا جو وائٹامنس پیدا کرتے ہیں، جن میں خاص طور پہ کون سا وائٹامن شامل ہے؟ وائٹامن کے۔ ایم سی کیوز اور شارٹ کویسچن میں پوچھے جانے والا سوال ہے کہ لارج انٹسٹائن میں کون سا وائٹامن پیدا ہوتا ہے اور کس چیز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ which are absorbed in blood، پھر اس وائٹامن کو خون میں جذب کر دیا جاتا ہے۔ if the absorption of water and salt does not take place due to infection, drug action or emotional disturbance, a condition known as diarrhea occurs۔ اگر کسی بھی وجہ سے یہاں لارج انٹسٹائن میں پانی کی ابزارپشن نہ ہو، پانی کو جذب کر کے خون میں شامل نہ کیا جائے، یہ کسی انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا کسی دوائی کے اثر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا ایموشنل ڈسٹربنس کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں میں یہ ہوتا ہے، تو پانی جذب نہیں ہوتا اور پانی جذب نہ ہونے کی وجہ سے ڈائریا کی کنڈیشن ہو جاتی ہے، فیسز جو ہوتے ہیں ان میں پانی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر یہ بیماری جو ہے زیادہ عرصے تک رہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ if this condition is unchecked, dehydration develops that may prove to be fatal۔ اگر اس کنڈیشن کو چیک نہ کیا جائے، اس کا علاج نہ کیا جائے، اس کے اوپر دھیان نہ دیا جائے تو شدید کمی ہو جاتی ہے پانی کی، ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی شدید کمی ہو جاتی ہے جو کہ مہلک ثابت بھی ہو سکتی ہے، نقصان دہ ثابت بھی ہو سکتی ہے۔ اور اگر دوسری کنڈیشن کہ اگر لارج انٹسٹائن کے اندر پانی کی ابزارپشن زیادہ ہو جائے، اپنی نارمل کنڈیشن سے پانی زیادہ جذب ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ دی ادر ایکسٹریم کنڈیشن از کانسٹیپیشن، اگر پانی زیادہ جذب ہو جائے تو کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے جس کو قبض کہتے ہیں، which is caused by the excessive absorption of water، جو پانی کے زیادہ جذب ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کانسٹیپیشن جو ہے یہ بھی شارٹ کویسچن میں آتا ہے، ڈائریا کی ڈیفینیشن یہ بھی شارٹ کویسچن میں پیپر میں آتی رہتی ہیں۔ ریکٹم از دی لاسٹ پارٹ آف دی لارج انٹسٹائن، ریکٹم جو ہے یہ لارج انٹسٹائن کا آخری حصہ ہے، where feces are temporarily stored and rejected through the anus at intervals۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے فیسز کو سٹور کیا جاتا ہے اور پھر وقفے سے اینس کے تھرو اس کو فیسز کو خارج کر دیا جاتا ہے، باڈی سے ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اینس از سراؤنڈیڈ بائی دا 2 sphincters، اینس کے اندر 2 sphincters ہوتے ہیں، 2 وال لگے ہوتے ہیں۔ دی انٹرنل از سموتھ، جو انٹرنل اسفنکٹر ہے وہ سموتھ ہوتا ہے، اینڈ دی آؤٹر آف دی اسٹرپڈ مسلس، اور جو آؤٹر ہے اس کے اوپر دھاریوں والے مسلس ہوتے ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ انڈر دی نارمل کنڈیشن ایز ریکٹم از فلڈ اپ ود فیسز اٹ گیوز رائز ٹو دی ڈیفیکیشن ریفلیکس۔ جب وہ نارمل روٹین میں فیسز سے فل ہو جاتا ہے ریکٹم تو یہ ان سے میسیج کریٹ ہوتا ہے، نرو امپلس کریٹ ہوتی ہے جو ریفلیکس ایکشن کے ذریعے سے ڈیفیکیشن کرتے ہیں۔ ڈیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ان ڈائجسٹڈ پارٹ کو باڈی سے ریموو کر دیتے ہیں۔ دس ریفلیکشن کین بی consequently inhibited in individuals other than infants۔ یہ جو ریفلیکس ایکشن ہے یہ انفینٹس کے اندر جو ہے وہ انہیبیٹڈ نہیں ہوتا، انفینٹس جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ انفینٹس کا مطلب ہے بچے، چھوٹے بچے، مطلب چھوٹے بچوں کے کنٹرول میں یہ مسلز نہیں ہوتے، لیکن جیسے جیسے بچے جو ہے وہ انکریز ہوتے جاتے ہیں، اپنی عمر کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں، گریجولی دی چائلڈ لرن ٹو برنگ
دس ریفلیکس انڈر دی کنٹرول. گریجولی کا مطلب ہے آہستہ آہستہ. جیسے وہ پروان چڑھتے ہیں، نشو نما ہوتی ہے، بچے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس ریفلیکس ایکشن کو ایسا ایسا کنٹرول کر لیتے ہیں.